تیری نیکیاں ایسی ہوں گی کہ تو اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہوگا، لیکن تجھے یہ علم ہونا چاہیے تو ایک بیٹی کی وجہ سے، ایک بہن کی وجہ سے، ایک بیٹے کی وجہ سے، ایک بیوی کی وجہ سے، تو ایک ماں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ تیرے پاس نیکیاں بہت ہیں جنت کے لیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ کیا، خیرات کی، قرآن پڑھا، تلاوتیں کی، حج کیے، عمرے کیے، اولاد کو کس راستے پہ چھوڑا؟ یہ اولاد اتنی نکمی چیز ہے؟ یہ تو نبی دعائیں کر رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین۔ یہ تو انبیاء اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہمارے پیچھے ہماری کوئی نیکیاں رکھنے والا باقی ہو۔ والباقیات الصالحات، والباقیات الصالحات میں نیک اولاد بھی آتی ہے۔ جو آج ہم ایصال ثواب کہتے ہیں نا کہ فلاں کے ایصال ثواب کے لیے آ جاؤ، اور اللہ کے بندو سب سے بڑا ایصال ثواب تیری نیک اولاد ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ محمد رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نہیں کہہ رہا۔ سب سے بڑا ایصال ثواب قرآن خوانی کرانا نہیں ہے، پھول مکھانے اور گٹکلیاں پڑھنا نہیں ہے۔ یہ تو برا ہو ان لوگوں کا جن لوگوں نے اپنے پیٹ کی خاطر ہمیں برے کام پر لگا دی۔ سب سے بڑا صدقہ جاریہ اور سب سے بڑا ایصال ثواب تیری نیک اولاد ہے۔ تجھے اولاد کی پتہ نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، اور دنیا میں 30 مار خان بنا پھرتا ہے۔ تیری اولاد تیری جنت بھی ہے، تیری اولاد تیری جہنم بھی۔ تو بے شک جنتی ہوگا اپنے آپ میں، اگر اولاد کو اچھے راستے پہ نہیں چھوڑا تو یہ اولاد تیرے لیے قیامت کے دن وبال جان اور جہنم بن جائے گی۔ کرنا کیا ہے ہم؟ صرف اپنی فکر نہیں، سنیں قرآن کیا فرمایا رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ قرآن میں کہے نا یا ایھا الذین آمنوا، تو جو ایمان والے ہیں ان کو چکنا ہو جانا چاہیے۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنی اولاد کو، نارا، بچا لو جہنم کو۔ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو۔ بڑا روگے، اتنا روگے، اتنا روگے آخرت کو کہ آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے۔ تیرے آنکھوں سے بہنے والے آنسو اتنے ہوں گے کہ دریا اور سمندروں کا پانی جیسے بفر جاتا ہے، اتنے تیرے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ جب آنسو خشک ہو جائیں گے تو پھر آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا خون کے آنسو رونا۔ جس نے اولاد کی تربیت نہیں کی، پیسہ رج دیا، اور وہ مائیں بھی، جو مزدور بیچارہ باپ مزدوری کرتا ہے، ماں گھر بیٹھی ہے، خرچہ ماہانہ مل رہا ہے، اس کو نہیں پتا میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، وہ خامد کے ساتھ خیانت کرتی ہے، وہ عورت خامد کے ساتھ خیانت کر رہی ہے۔ باپ کا تو کام ہے مزدوری کرنا، تربیت باپ کے ذمہ بھی ہے، لیکن جب ہمارے معاشرے میں کچھ حالات ایسے ہیں کہ باپ کو اولاد کے ساتھ اتنی قربت نہیں ہوتی، محنت مزدوری کرنا، گھر سے باہر رہنا، بعض دفعہ پردیسوں میں چلا جانا۔ ماں اپنے خامد کی بھی خیانت نہ کرے اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی خیانت نہ کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، آپ کو پتہ ہے امام بخاری کون ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی حدیث کی کتاب صحیح البخاری ہے۔ امام محمد بن اسماعیل البخاری نبینے پیدا ہوئے۔ دنیا جہان میں اللہ کے قرآن کے بعد
سب سے بڑی عظیم کتاب بخاری شریف ہے. ایسے ہی ہے. اس کتاب کو جمع ترتیب دینے والے بچپن میں امام بخاری نابینا تھے، لیکن پھر اللہ نے جب کام لیا، ماں کی دعا کام کر گئی. امام بخاری کی ماں نے اپنے اللہ سے دعا کی، اللہ نے نابینے بیٹے کو آنکھیں دے دی. نابینے بیٹے کو اللہ نے آنکھیں دے دی، اور ماں کی دعا کے بدلے. ویسے مائیں اپنا حق بڑا جتاتی ہیں، میں ماں ہوں جی میرا حق زیادہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں جو تو ماں ہے تیرا حق زیادہ ہے، تو قیامت کے دن تجھے جہاں پر اولاد کے اچھائی کی وجہ سے اجر ملے گا، وہاں پر تجھے اولاد کے ساتھ اور اپنے خاوند کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کی وجہ سے تجھے سزا بھی زیادہ ملے. صرف یہ نہ سمجھنا کہ میں ماں ہوں میرا حق زیادہ ہے. ایک طرف دنیا کے ولی بیٹھے ہوں، ایک نہیں 20 اللہ کے ولی بیٹھے ہوں، اللہ کے ولی اولیاء، ایک طرف وہ اللہ کے ولی بیٹھ کر دعا کر رہے ہوں اور ایک طرف اکیلی ماں دعا کر رہی ہو، اللہ کی قسم اللہ ان ولیوں سے پہلے ماں کی دعا قبول کرے گا. لیکن ماں بھی تو ہو نا. اللہ آج کی عورت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی حیا، شرم اور غیرت اور بصیرت عطا فرمائے. عورت بگڑ جائے تو میرے نبی نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ عورت ہے. نبی پاک نے فرمایا میں نے اپنی امت کا سب سے بڑا فتنہ جو چھوڑا ہے وہ عورت ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتی ہیں، مسند احمد کے اندر یہ حدیث کہ زمین پر عذاب کیوں آتے ہیں؟ جب مائیں غافل ہو جاتی ہیں، باپ غافل ہو جاتا ہے، برائی عروج پکڑ لیتی ہے، برائی جڑ پکڑ لیتی ہے، باپ کو پرواہ نہیں ہے، ماں کو پرواہ نہیں ہے، بیٹا گناہ والی زندگی گزار رہا ہے، ماں کو نہیں پتہ ہے ماں کو، باپ کو پتہ ہے میرا بیٹا گناہ والی زندگی گزار رہا ہے، میں نے تربیت نہیں کی، اور برائی جڑ پکڑتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول سارے لوگ برے تو نہیں ہوتے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے، زلزلہ، سیلاب، کوئی بجلی کڑکتی ہے، کوئی زمین پھٹتی ہے، ایسے بھی واقعات دنیا میں ہوئے. سری لنکا میں سونامی آیا، یہ جو آج تم سوات میں یا آج تم جنوبی پنجاب میں جو سیلاب دیکھتے ہو، یا اپنے اس علاقے کے اندر بالائی علاقے میں، یہ اس سونامی کے مقابلے میں کچھ نہیں. جو سری لنکا میں سونامی آیا، اللہ اکبر، ایسے زمین شک ہوئی اور بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگیں اور بستیاں پوری کی پوری زمین کے اندر غرق ہو. سارے برے تھے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سارے برے لوگ تو نہیں ہوتے، کچھ نیک بھی ہوتے. نبی پاک نے فرمایا ہاں، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر بروں کے ساتھ نیک بھی رگڑے جاتے ہیں. کیوں؟ فرمایا اللہ ان کو اٹھائے گا ان کی نیت پر. اس لیے ہم تو اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں اور یہ حق ہے. بعض باتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں، کہیں اپنے پیارے دل میں علماء کے بارے میں، اس منبر و محراب کے وارث لوگوں کے بارے میں ایسی دشمنی اور مخالفتیں پال لیتے ہیں کہ امام صاحب نے، خطیب صاحب نے فلاں بات کر دی، شاید مجھے ہٹ کیا. اللہ کی قسم ایسا کچھ نہیں. مجبوری ہے، جو حق اور صداقت کی بات وہ بیان کرنا مجبوری ہے. اگر نہیں بیان کریں گے، چھپائیں گے، منہ ملازے رکھیں گے کہ میرا فلاں ناراض ہو جائے گا، مجھے پیسے دیتا ہے، میرے ساتھ محبت کرتا ہے، تو پھر قیامت کے دن آگ کی کینچیوں کے ساتھ یہ ہونٹ کاٹنے پڑیں. رسول اللہ نے فرمایا
اگر حق چھپایا تو پھر آگ کی کینچیوں کے ساتھ یہ ہونٹ کاٹنے پڑے، اس لیے مجبوری ہے۔ تو آئیے آگے چلیں، ذرا کرنا کیا ہے، ہم اپنی اولاد کو خیر پہ چھوڑ جانا۔ ایک نوجوان کی چند باتیں بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کی جو آیت پڑھی ہے نا سورہ توبہ کی، یہی سورہ توبہ ہے اور 11واں پارہ ہے، اور اس 11ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 112 میں ان نوجوانوں کا ذکر کیا جو اپنی جوانیوں کو مستانیاں نہیں بناتے۔ بہت سارے نوجوان آج اس دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں فرمایا، تائبون توبہ کرن والے، العابدون عبادت کرنے والے نوجوان، الحامدون اللہ تعالیٰ دی حمد، تعریف، توحید، بڑائی بیان، السائحون الراکعون الساجدون رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، راست باز، العامرون بالمعروف نیکی کا حکم کرنے والے۔ نوجوان، جوانی ہے لیکن اللہ اتنی صفتیں قرآن میں ان نوجوانوں کی بیان کر۔ معاشرے میں انقلاب ایسے نہیں آیا، کوئی نبی بوڑھا نہیں آیا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ نبیوں کی عمر 40 سال میں بھرپور جوانی ہوتی ہے۔ نبیوں کی عمر، ایک نبی کو اللہ کئی جوانوں سے زیادہ طاقت دیتا ہے، اور معاشرے میں ایسا ایسا انقلاب لے کر آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نبیوں نے جن لوگوں کی تربیت کی ان میں ایسے ایسے ہیرے پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ آج ایک ہیرے کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ان نوجوانوں کی صفتیں قرآن بیان کرتا ہے، کتنے وہ بابرکت ماں باپ کی اولاد ہیں، کتنے وہ بابرکت لوگ ہیں، خیر والے لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ برائی سے خود بھی بچتے ہیں اور لوگوں کو بھی تلقین کرتے ہیں، بھئی یہ برا کام ہے، بچ جاؤ بچ جاؤ۔ گانے نہ سنو، بعض لوگ قوالی ثواب سمجھ کر سنتے ہیں، جن کو لذت ہوتی ہے نا، یہ کانوں میں سیسا گرم کر کے ڈالا جائے گا، یہ محمد رسول اللہ نے کہا اور اس میں جھوٹ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جو نوجوان موسیقی کا دل دادا ہے، زنا کی پہلی سیڑھی گانا ہے۔ تیرے گھروں میں موسیقی چلتی ہے، تجھے پرواہ نہیں ہے، تیرے بچے نے کانوں میں ہیڈ فون لگایا، بلیوٹوتھ لگائی ہے اور بستر میں منہ چھپایا ہے۔ پہلی مائیں لوریاں دیتی تھی، اب مائیں گانے سنتی ہیں۔ اولادیں کیسی پیدا ہوں؟ نشہ کر رہے ہیں مل کر، حقہ سگریٹ سے آغاز ہوتا ہے اور پھر بات بڑی دور تک چلی جاتی ہے۔ شرابوں تک اور چرس افیون تک اور پاؤڈر تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے بیٹے کے پیٹ میں شراب ہوگی، وہ مر جائے گا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح حدیث ہے رسول اللہ کی۔ جس شخص کے پیٹ میں شراب ہوگی مر گیا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم درد دل سے دعا کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرما، پاک کر دے نوجوانوں۔ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اللہ فرماندے نے میرے حداں دی حفاظت کرنے والے نوجوان۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
بشارتاں نے انہاں مومن نوجواناں واسطے، انہاں ماں باپ واسطے جنہاں دیاں اولاداں اللہ دیاں حداں دیاں حفاظتاں کردے نے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دا ایک نوجوان 15 سال دی عمر دے اندر اللہ نے ایمان نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، 15 سال دی عمر دے اندر، اور 33 سال دی جوانی دے اندر یہ نوجوان فوت ہو گئے ہیں۔ اولاد والو ذرا اس نوجوان دا ذکر بھی سن لو، اور قرآن مجید دی آیت پھر سن لو، سورۃ توبہ آیت نمبر 99، 11واں پارہ۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اس پوری آیت دے اندر جڑا لفظ آندا ہے وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، رسول دیاں دعاواں ملدیاں نے کئی لوگاں نو روزانہ دی بنیاد تے۔ میری دعا رد ہو سکتی ہے، تیری دعا رد ہو سکتی ہے، لیکن مسلمانہ غور کر، اللہ دی قسم ہے میرے محمد دی دعا کدی رد نہیں ہوئی۔ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، روزانہ اس نوجوان نو رسول دیاں دعاواں نصیب ہوندیاں نے، ان ماں باپ نو رسول دیاں دعاواں دا حصہ ملدا وے۔ جڑے نوجوان اپنی جوانی نو مستانی نہیں بناندے، اللہ واسطے اپنی جوانیاں نو وقف کر دیندے نے۔ دیکھ نا میرے نبی دے دور دا ایک نوجوان اتنا عظیم نوجوان ہے، 15 سال دی عمر دے اندر انہوں اسلام نصیب ہویا ہے، ہجے پورا جوان بھی نہیں ہویا، اللہ نے سینہ کھول دیتا ہے۔ دعا پڑھیا کرنا اولاد واسطے، کیا ربی حبلی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے، صرف اولاداں نہ منگیا کر بلکہ اللہ کولوں نیک اولاداں منگیا کر، اللہ صالح دے نیک اولاد۔ تے بچہ بدتمیزی کرے، بد اخلاقی کرے، انہوں ڈانٹیا نہ کر، ماریا نہ کر، بچہ تیرے پیار دی وجہ تو خراب ہوندہ ہے، اور تو ڈانٹ کے مار کے بچے نو اور ضدی کر دینا ہے۔ پیار نال رویا کر اللہ دے سامنے، یا اللہ میری اولاد نو صالح بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ قرآن دی بڑی عظیم دعا، اللہ میری اولاد نو وقت دا امام بنا دئیاں، اللہ میری اولاد نو میری اکھاں دی ٹھنڈک بنا دئیاں، اللہ میری اولاد نو جنت دا وارث بنا دئیاں، اللہ میری اولاد نو میرے واسطے والباقیات الصالحات بنا دئیاں، اللہ میں مر جاواں پر میری نیکیاں نہ مرن، میرے تو بعد میری اولاد چنگے کم کر دے رہے۔ یہ نوجوان 15 سال دی عمر دے اندر اللہ نے انہوں سینہ کھول دیتا ہے اور ایمان دی دولت نصیب فرما۔ اللہ اکبر کبیر، بلند باد قد و کاٹھ والا نوجوان کلمہ گو بن گیا، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بن۔ میرے نبی نے دی جوانی دیکھی، یہ دی صحت دیکھی، یہ دی عمر دیکھی، میرے نبی نے اس نو مالش کرنا، اس نو تراشنا، ہیرے نو تراشن والا تراشدا ہے، ہر کسے نو ہیرے دے مل دا پتہ نہیں ہوندا۔ جس نوجوان نے 15 سال دی عمر دے اندر جدوں جگ میرے نبی دی مخالفت کر رہے ہیں، 15 سالہ نوجوان میرے محمد دے کول آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے اس نو تراشنا شروع کر دیتا ہے، انج تراشی ہے میرے نبی نے، قربان جاواں لوگوں میں حدیث دی بات کر رہا ہاں، انج میرے نبی نے تراشی ہے کہ جتنے بھی اس وقت میرے نبی دے قریب لوگ نے سب تو زیادہ اللہ نے نو قرآن دا علم عطا فرما دیتا ہے۔
ایک بستی والے آ گئے میرے نبی دے کو، اللہ دے نبی اسی فلاں بستی دے رہن والے ہاں تے ساڈے کول امام کوئی نہیں، ساڈے کول امام کوئی امام دے چھڑو۔ اسی بھی کئی دفعہ ساڈے نال بھی اتفاق ہویا ہے، آندے نے کئی مسیتاں والے مولوی دیو جی سر چنگی ہوگی، مولوی دیو علم بھاویں ہووے نہ ہووے سر چنگی ہووے، بہیکاں چنگیاں لا دیا، مسئلہ بھاویں کوئی جاندا ہے یا نہ جاندا، جمعے والے دیہاڑے ناتا شاتا تے شیر سانو سنا کے بس ٹائم سار دے، اے تے قوم دی بربادی ہوئی، علم دسیا نہیں۔ سانو چسکا ہے قوالیاں دا تے گانیاں دا، وہ جڑا گھنٹہ سی مسیتیں آنے ہاں وہ بھی اساں اس چسکے چ پورا کرن دی کوشش کر لیں کہ سر شر سن کے چلے جائے۔ نبی پاک نے فرمایا امام اس نو منتخب کرو جنہوں سب تو زیادہ قرآن دا علم ہو، مسلے تے کون کھڑا ہوئے جہدے کول سب تو زیادہ قرآن دا علم ہوئے۔ اور میں طنز نہیں کر رہا، میں اپنے اللہ کو ڈر کے کہہ رہا، تیرے معاشرے دے اندر 80% تیری ممبر اور مسلے تے کھڑے ہون والے وہ لوگ نے جنہوں نے قرآن دی آیت دا قرآن دا ترجمہ ہی نہیں آتا۔ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے۔ تو ٹرانسپورٹر ہے کہ تو اپنی گڈی کسی اناڑی ڈرائیور نو نہیں دیں گا کہ دے دیں گا؟ کوئی ٹرانسپورٹر جی ٹی روڈ تواڈے کولوں گزردا ہے، بڑی بڑی کمپنیاں چلدیاں نے، کمپنیاں پہلے ٹیسٹ لیندیاں نے نا، مولوی دا کدی نہیں کسی نے ٹیسٹ لیا، تو جے لینا ہے کسی نے ٹیسٹ مولوی دا تے پرائمری پاس ٹیسٹ لین والا ہے میٹرک والے دا، انتظامیہ مسجد دی صدر سیکٹری، انہوں نے کچھ کھ پتہ نہیں ہے، انہوں نے اتنا ہی پتا ہے کہ مولوی ساڈی ہاں ہے ہاں ملائے بس یہ مولوی رکھنا، تو مولوی ساری زندگی وہ دی سوچ یہی ہوندی ہے کہ جی میں مینوں انہوں نے آکھنا ہے میں انہیں کرنا ہے، بھاویں اللہ تے دے رسول دی مخالفت بھی میں کرتا، یہ نہیں ہوندا ہے۔ سارا جگ ناراض ہو جائے پر رب ناراض نہ ہوئے، اسی واسطے تے میرے نبی نے دشمن بنا لیا قوم نے۔ میں کہندا ہونا نا جو حق بیان کریے تے پھول نہیں وٹے لگتے ہیں، پتھر لگتے ہیں، دشمنیاں ہوندیاں نے۔ میرے نبی دے اخلاق برے سن، کیوں جی؟ نبی پاک دے اخلاق برے سن، نعوذ باللہ، کیوں مارے پتھر میرے نبی نو لوگاں نے؟ حق سنایا، حق سنائیے تے دشمنیاں مل لینیاں پیندیاں۔ ہر بندے دی نفسیات 100 بندہ ہر 100 دے 100 دا مزاج اپنا ہے، کسے دے مزاج دے خلاف گل ہو گئی انہیں باہر جا کے آکھنا مولوی بڑا عجیب ہے یار، گلاں بڑی عجیب کرتے، اے نہیں آکھنا کہ بھئی انہیں گل صحیح کی تھی قرآن سنت ہے۔ اپنے آپ کو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ بستی والے آئے آندے اللہ دے رسول امام دے دو امام۔ نبی پاک نے اس نوجوان صاحب نو فرمایا اے لے جاؤ میرے چند جو صحابہ نے انہاں دے وچوں سب تو زیادہ انہوں قرآن دا علم ہے، اور یہ نوجوان دن بھر مزدوری کرتا ہے، فجر دی نماز جتنا قرآن پڑھتا ہے نا فجر دی نماز کہ یہی لوگ جڑے نبی پاک کو آئے سن نا امام لین واسطے، اے آ کے نبی پاک کو شکایت کر دیتی کہ اللہ دے رسول اسی تے دیہاتی لوگ ہاں، تھکے ہونے ہاں، تے جڑا تساں امام دیتا ہے نا وہ فجر دی نماز وچ سورۃ بقرہ شروع کر لینا۔ اللہ اکبر کبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسا امام ہے جدی شکایت کیڑی لگ رہی کہ نماز وچ قرآن زیادہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ۔ کوئی اور شکایت نہیں لگی، ساڑیاں شکایتاں بڑی عجیب ہوندیاں نے، یہ مولوی نہیں رکھنا، بدلو اینو مولوی، کڈو مولوی، ایک مسیتاں دی ورانی دی بھی حالت ہے بجے دے مزاج دے کڈو مولوی اور لے آؤ۔ ساڑے مولانا شریف الہ آبادی رحمہ اللہ کہندے سی تانوں ربڑ دا مولوی چاہیے، پلاسٹک تے کوئی چانا بنا دے نا مولوی، سوچ لایا تے مصلے تے کھڑا کر دے۔
ہاں جی، نہ تنخواہ دینی، نہ روٹی، نہ دانے، نہ کوئی گل، بس نماز پڑھائی تے بٹن بند کیتا تے مولوی نے ٹنگ چھڈیا کلی تے، مولانا شریف الہ آبادی رحمہ اللہ۔ شکایت آ گئی، اللہ دے رسول اپنے صحابی نو آکھو تھوڑی جی قرات گھٹ کر دے، اسی دیہاتی لوگ ہاں، کماں دے تھکے ہونے ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا چلو تسی کہندے ہو تے میں اپنے صحابی نو کہہ دینا، کوئی گل نہیں، میں تے بھیجیا ہی تاں سی تواڈے نال کہ سب تو زیادہ میری امت دے اندر اس وقت جتنے میرے صحابہ نے انہاں دے وچوں سب تو زیادہ قرآن دا علم اینو سی، تاں میں تواڈے کول بھیج۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سالہ نوجوان نو اکثر اپنے نال ہی رکھ دے ہوندے۔ سبحان یار کتنا پیارا نوجوان ہے، اللہ ساڈے بچیاں نو بھی ایسا بنا دے میرے اللہ۔ اکثر میرے نبی اس نوجوان نو اپنے نال ہی رکھیا کر دے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس نوجوان نو اپنے نال لے کے جا رہے نے۔ محبوب فرماندے نے اے میرے صحابی، اجے تک میں نام نہیں دس رہا، میں تھوڑا تجسس بڑھا رہا، آخر تے دساں گا نام، تجسس تہاڈی محبت بڑھا رہا تاکہ تہاڈے اندر جستجو پیدا ہوئے کہ دا نام کی ہے صحابی دا۔ ایک جگہ تے میں تذکرہ کیتا، بہت سارے بندیاں نے اپنی اولاد دا نام اس صحابی دے نام تے رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اسم با مسمہ بنا دے۔ کیا معنی؟ اسم با مسمہ دا معنی کہ جو نام رکھے ہے تساں اولاد دا کسی صحابی دے نام تے، کسی نبی دے نام تے، اللہ اس نبی دی طرح، اس صحابی دی طرح نیک کام کرنے والا بنا دے۔ اسم با مسمہ۔ میرے نبی آندے نے میرے صحابی تینوں اے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ دی اوپر بندیاں دا کی حق ہے یا بندیاں تے رب دا کی حق ہے؟ صحابیاں دا اللہ دے رسول مینوں نہیں علم۔ میرے نبی آندے نے بندیاں دی اوپر رب دا حق ہے کہ اس اللہ تو سوا کسے دے اگے نہ جھکن۔ بندیاں دی اوپر رب دا کسی قبر تے نہیں، کسی دربار تے نہیں، کسی شجر تے نہیں، کسی درخت اگے نہیں، کسی گھوڑے اگے نہیں، کسی مٹی دی ڈیری تے نہیں۔ یہ رب دا حق ہے تے رب نو ہی دینا۔ جدوں ہی جھکنا ہے رب اگے جھکنا، رب تو سوا کسی دے اگے نہیں جھکنا۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ کیا کردے سن، لوگو جنازہ بھی تے نماز ہے، جنازہ بھی نماز ہے نا، نماز جنازہ آنے نا، جنازے دے اندر سجدہ کیوں نہیں؟ نماز جنازہ دے اندر سجدہ کیوں نہیں ہے؟ تو وہ بھی نماز، ایسی کوئی نماز ہے جڑی سجدے تو بغیر ہے؟ جنازہ نماز ہے نا، اور جنازہ نماز ہے نا تے سجدہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ دی توحید دی غیرت ہے کہ کسی دے ذہن وچ اے نہ جاوے کہ اگے چار پائی پئی ہوئے تے کوئی سجدہ کر رہا ہوئے تے کسی کمزور عقیدے والے دے ذہن وچ خیال چلا جائے کہ شاید اس میت نو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس واسطے رب نے اس نماز سجدہ رکھے ہی۔ کیسی فراست دی بات ہے، جدوں میت زمین تو 2.5 فٹ اچھی ہوندی، چار پائیاں آج کل 3 فٹ بھی اچھیاں چلیاں گئی ہیں جی، جدوں میت زمین تو 3 فٹ اچھی ہے ادوں تے سجدہ نہیں، جدوں مٹی دے اندر زمین دے اندر 5 فٹ 6 فٹ تلے چلی جائے میت، ادوں سجدہ کیوں ہے بھائی؟ گل عقل والی سمجھنی چاہیے نا۔ سجدہ پھر بھی نہیں ہے، اللہ تو سوا کسے نو سجدہ نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا بندیاں دی اوپر رب دا اے حق ہے کہ رب تو سوا کسے نو سجدہ نہیں کر۔ اچھا اللہ دے نبی تے رب دی اوپر بندیاں دا کیڑا حق ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ ساری زندگی رب تو سوا کسے اگے نہ جھکے، ساری زندگی، پھر رب تے لازم ہے کہ رب انہوں جنت دے چھڑے۔ جیڑا ساری زندگی رب تو سوا کسے اگے نہ جھکے، پھر رب دے اوپر اس بندے دا حق ہے کہ رب انہوں معاف کر کے جنت دے دے۔ عقیدے دی برکات ہی بڑی ہے۔
امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم صحابیہ حضرت انس بن مالک فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات پوچھے نے حضرت انس آندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات پوچھے نے اور آپ نے فرمایا اے انس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں پتہ ہے کی آکھیا ہے مینوں نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ سچے دل دے نال اخلاص دے نال پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اے صحابی حضرت انس نو آندا ہے اے انس میں نبی پاک کولوں اٹھ کے آیا واں تے میرے نبی پاک نے مینوں آکھیا ہے جیڑا بندہ اخلاص نال کلمہ پڑھدا ہے اللہ دے اوتے جنت واجب ہی کر چھڑدا ہے اللہ اکبر اتنیاں میرے رب دیاں مہربانیاں یہ کون گلاں کر رہے ہیں لوگو اے 20-30 سالہ نوجوان اے او باتاں کر رہے ہیں اے دے پیار دی وجہ تو اس نوجوان دی نیکی دی وجہ تو گل سننا لوگو بڑی مزے والی بات بڑی پیاری بات میرے اج دے جمعے دا پورا مل اے بات ہے اس نوجوان دے نال میرے نبی نو محبت پیار ہے تے ساری دنیا دی اللہ دے رسول فدا کا ابی و امی ساری دنیا دی اللہ دے رسول سانو تواڈے نال محبت ہے ایک دن میرے نبی فرتے محبت دے اندر ایک دن میرے نبی پیار دے اندر ایک دن میرے نبی جذبات دے اندر آئے نے تے میرے نبی آندے نے او میرے صحابی مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں ساری دنیا دے اندر سب تو زیادہ تیرے نال محبت اللہ اکبر کبیر یار کتنا پیارا نوجوان ہے بس آخر تے چند منٹ 2 منٹ بعد ختم میں نام دسن لگا ہے صاحب بڑی اللہ نے فراست دیتی ہے بڑا اللہ نے فام دیتا ہے تے نبی پاک نے جیڑا پیارا ہوئے انہوں بندہ چیزاں بھی پیاریاں دیندہ ہے نا کی خیال ہے جیڑا پیارا ہوئے انہوں بندہ تحفے بڑے بڑے دیندہ ہے اس نوجوان نو میرے نبی نے ایک دن آکھیا اے میرے صحابی میں تینوں ایک دعا سمجھانا چاہنا جی اللہ دے رسول فرمایا جدوں بھی تو فرض نماز پڑھ لویں ہر فرض نماز تو بعد پڑھیا کر ربی آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت کا اے او صحابی بیان کرتا ہے جس صحابی نو میرے نبی نے آکھیا ہے مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں تیرے نال محبت ہے او صحابی آندا ہے میرے نبی نے مینوں آکھیا ہر نماز تو بعد دعا پڑھیا کرو تسی بھی یاد کرو بچیاں نو بھی یاد کرواؤ اپنیاں عورتاں نو بھی یاد کرواؤ قربان جاواں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انج فرمایا اے لوگو اگر قرآن سکھنا چاہندے ہو نبی پاک نے فرمایا میرے 4 صحابہ کو قرآن پڑھ لینا سب تو پہلے میرے نبی نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود کو قرآن پڑھنا دوسرا میرے نبی نے فرمایا سالم بن مولا کو قرآن سننا تیسرا میرے نبی نے فرمایا ابو حذیفہ کو قرآن سننا چوتھا میرے نبی نے فرمایا معاذ بن جبل کو قرآن سننا ان 4 صحابہ دے وچ اس صحابی دا بھی نام ہے دسنا میں آخر تے وے لوگ ہوا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ابو ہریرہ دینے میرے نبی نے فرمایا میری امت دے اندر سب تو بڑا رحم دل ابو بکر ہے سب تو بڑا دین دے اوتے سخت عمل کرنے والا عمر ہے میرے نبی نے فرمایا سب تو زیادہ میری امت دے اندر حیا والا عثمان ہے میرے نبی نے فرمایا سب تو زیادہ میری امت دے اندر امین ابو عبیدہ بن جراح ہے سب تو زیادہ وراثت دے مسائل جانن والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید بن ثابت ہے اور میرے نبی نے فرمایا سب تو زیادہ حلال تے حرام نو سمجھن والا معاذ بن جبل ہے امام الانبیاء دے صحابی اتنا عظیم صحابی ہے سیدنا عمر دے دور دے اندر ایک بندہ پار پردیس دے اندر چلا گیا 2 سال بعد واپس آیا تے بیوی حاملہ ہوئے 2 سال بعد
واپس آیا تے بیوی حامل ہے تے جاندا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا زمانہ ہے، عمر دے کول جاندا ہے، حضرت عمر نو جا کے آکھدا ہے میری بیوی اچھی نہیں ہے، میں 2 سال سفر دے اندر پردیس دے اندر رہا واں، جدوں میں واپس آیا گھر دے اندر میری بیوی حامل ہے۔ حضرت عمر فاروق آندے نے نو رجم کر دے ہوئے، عورت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک گل چلدی چلدی میرے نبی دے صحابی دے کول چلی جاندی ہے، او صحابی جدا میں ذکر کر رہا واں، نام میں لے بھی چکا واں، وضاحت کر دینا واں۔ جدوں اس صحابی دے کول بات گئی ہے، اے آندے نے حضرت عمر صبر کر لو، جلدی نہ کرو، اس عورت دے اوتے حد نہ لاؤ، جلد بازی نہ کرو، بچہ پیدا ہو لین دو، پھر جویں مرضی یہ کر لینا۔ حضرت عمر رک جاندے نے، کیوں کہ کہن والا او بندہ ہے جس نو میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی مینوں اللہ دی قسم ہے سب تو زیادہ تیرے نال محبت ہے۔ حضرت عمر رک گئے، بچہ پیدا ہو گیا تے جدوں بچہ پیدا ہویا اللہ اکبر کبیرہ، حدیث دی متعدد کتاباں دے اندر حسن درجے دی یہ روایت ہے، حدیث دی کئی کتاباں دے اندر، ویلا نہیں میں دس دیا۔ نبی پاک دے صحابی آندے عمر صبر کر لو، بچہ پیدا ہویا ہے، بچہ جدوں پیدا ہویا ہے میرے اللہ دی قدرت ہے، اللہ کئی جگہ تے اپنیاں قدرتاں دکھاندا ہے، میرا اللہ چاہے تے آدم نو بغیر ماں باپ تو پیدا کر دے وے، میرا اللہ چاہے تے حوا نو بغیر ماں باپ تو آدم دی پسلی وچوں پیدا کر دے وے، جے میرا اللہ چاہے تے مریم کماری نو پتر دے دے وے۔ اے بچہ ماں دے پیٹ دے اندر اتنا عرصہ رہا ہے کہ جدوں اے بچہ پیدا ہویا ہے اے دے اگلے 4 دند ماں دے پیٹ دے اندر نکل چکے سی۔ ماں دے پیٹ دے اندر اس بچے دے 4 دانت، دنیا دا عجیب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جدوں ویکھدے نے تے او بندہ بھی ویکھدا ہے تے آندا کی ہے اے سیدنا عمر اے بچے دی شکل بالکل باپ ورگی ہے تے باپ سیدھا باپ دے گیا بچہ، اس بچے دی شکل باپ ورگی۔ تے حضرت عمر کی آندے نے، حضرت عمر آندے نے اے معاذ جس نوجوان دا میں تانوں نام دا ہی دسیا لیا تے وضاحت کر رہا واں، او نوجوانو اپنے بچیاں نو، او ماں باپ اولاداں والے ہو، اپنیاں اولاداں نو انج دی تربیت کرو، اللہ قرآن دا اتنا علم عطا فرما دے وے، اللہ نوجواناں نو پاک کر دے وے۔ حضرت عمر آندے نے معاذ، اس صحابی دا نام معاذ بن جبل ہے، 15 سال دی عمر دے اندر اسلام قبول کیتا ہے، 33 سال دی عمر دے اندر یہ صحابی فوت ہو گیا ہے جوانی دی حالت دے اندر۔ 18 سال نے میرے محمد دی دین دی خدمت کیتی ہے، اپنے عظیم نقوش چھوڑ کے گیا ہے نوجوان۔ حضرت عمر آندے نے اے معاذ اللہ تیرے تے رحمت کرے، جے اج تو نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو جاندا، اج تو نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو جاندا۔ علم دی بڑی برکات نے، اللہ تواڈیاں اولاداں نو بھی علم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث دا علم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر